بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الخلع، خا کے پیش کے ساتھ ہے، یہ نام ہے اس عمل کا جس کو خلع سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور خلع فتح کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ مصدر ہے اور نکالنا، اتارنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ اس طرح عربی لغت میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کپڑا اتارنے کے لیے، خلع ثوبہ عن بدنہ، کہ فلاں نے اپنے بدن سے کپڑے اتار دیے، ای نزعہ، تو لغوی معنی کے اعتبار سے خلع کا یہی معنی ہے، اتارنا، پھینکنا، الگ کر دینا۔ اور اصطلاح میں خلع جو ہے یہ ملک نکاح کا ازالہ، مال کے عوض میں لفظ خلع کے ساتھ اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ملک نکاح کا ازالہ، مال کے عوض میں لفظ خلع کے ساتھ اس کو شرعی طور پر خلع کہا جاتا ہے۔ اس کو خلع کہنے کی وجہ یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے قرآن پاک نے لباس قرار دے دیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ تو میاں بیوی آپس میں گویا کہ ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ اب یہ اس تعلق کو توڑ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، گویا کہ اس لباس کو اتار پھینکتے ہیں، اسی مناسبت سے اس کو خلع کہا جاتا ہے۔ خلع کے لیے دیگر الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، مبارات کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، طلاق بالمال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جو بھی لفظ اس قسم کے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے، ازالے ملک کے اوپر، جب مال کے بدلے میں اس کا ذکر ہو جائے تو اس سے بھی خلع کا تحقق ہو جاتا ہے۔ پھر لفظ خلع، یہاں باب خلع کو ایلا کے بعد ذکر کیا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ایلا کے اندر بھی مال نہیں ہوتا تو طلاق کے اندر بھی مال نہیں ہے، تو ان دونوں کا آپس میں قربت ہے، اس لیے طلاق کے بعد ایلا کو ذکر کر دیا، جبکہ خلع کے اندر مال ہوتا ہے لہذا اس کو بعد میں ذکر کر دیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایلا کے اندر نشوز شوہر کی طرف سے پایا جاتا ہے، نافرمانی، حق تلفی کرنا، یہ شوہر کی طرف سے پایا جاتا ہے، اور خلع کے اندر اکثر اور بیشتر معاملہ عورت کی طرف سے پایا جاتا ہے، نشوز، نافرمانی وغیرہ کا، اور مرد کے افعال عورت کے افعال سے مقدم ذکر کر دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ مرد متحمل المزاج ہونا چاہیے اور اس کو صبر اور برداشت والا ہونا چاہیے، لیکن جب وہ ایسا نہیں ہے تو اس کا یہ عمل اور برا ہے، اور اس وجہ سے اس کو پہلے ذکر کر دیا، اب خلع کو بعد میں ذکر کر رہے ہیں۔ خلع یہ شرعی طور پر اس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ مشروع ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے طلاق دینے کا اختیار مرد کو دیا ہے، عورت کو یہ اختیار نہیں دیا، اور اس کی وجہ اس کی فطرت ہے کہ اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے تو وہ تو شوہر کے پاس ایک رات بھی نہیں گزار سکے گی، صبح اپنے آپ کو یا شوہر کو طلاق دے کر چلتی ہو جائے گی، اور پھر کچھ دنوں کے بعد پھر پشیمان ہو کر معافیا مانگنے لگیں گی۔ اس وجہ سے عورت کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، اس کی فطرت کی کمزوری کی وجہ سے، فطرت کی کمزوری کی وجہ سے، یہ نہیں کہ وہ اسلام کی نظر میں کوئی انسان نہیں ہے، انسان ہے، اس کا مقام و مرتبہ ہے، لیکن فطری کمزوریاں مد نظر رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا۔ لیکن شریعت نے اس کے اوپر کوئی ظلم بھی نہیں کیا کہ اگر شوہر حقوق بھی ادا نہیں کرتا اور ضد، تعنت، ہٹ درمی، مار پیٹ سے کام لیتا ہے
اور عورت کو طلاق بھی نہیں دیتا، تو ایسی صورت میں پھر شریعت نے عورت کو جان چھڑانے کے لیے ایک راستہ دیا ہے، اور وہ راستہ خلع کی صورت میں ہے یا تنسیخ نکاح کی صورت میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں اس خلع کا ذکر ہو رہا. کہتے ہیں وَإِذَا تَشَاقَّ الزَّوْجَانِ، جب میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو، جھگڑے ہو، اختلافات ہو، اور کوئی وہ نہ بن سکے، صلح کے راستہ نہ ہو، وَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور دونوں کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ اب ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی بیوی کے اوپر شوہر کے جو حقوق ہے، شوہر کے اوپر بیوی کے جو حقوق ہے، اب وہ ادا نہیں ہو پائیں گے، تو فلا بأس بأن تفتدی نفسها منه بمال یخلعها به، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اپنے نفس کا فدیہ ادا کر لے مال کے بدلے، یخلعها منه، جس کے ذریعے سے وہ شوہر سے اپنے آپ کو چھڑا دے. اب فدیہ جیسے کہ قید سے رہائی کے لیے قرآن پاک میں ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ جب تمہارے قید میں آ جائے تو ان کے پاس پھر تمہارے پاس دو راستے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے اوپر احسان کر کے چھوڑ دو، اور ایک یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے کر آزاد کر دو. تیسرا راستہ بھی ہے قتل وغیرہ کا یا غلام بنانے کا. ٹھیک ہے، یہ گویا کہ کل 4 راستے ہیں. یہاں بھی عورت چونکہ شوہر کی قید میں ہوتی ہے، تو قید سے آزادی کے بدلے میں جو مال دیا جاتا ہے اس کو فدیہ کہا جاتا ہے. تو گویا کہ خلا کا جو مال ہے یہ بھی فدیہ کی طرح ہے. ٹھیک ہے، بیان تبتدی نفسها منه بمال یخلعها به لقوله تعالی فلا جناح علیہما فیما ابتدت به، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے فیما ابتدت به، اس مال میں جو عورت اپنے نفس کا فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا دیتی ہے. یعنی شوہر کے لیے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور عورت کے لیے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ بلا کسی وجہ کہ جب کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے، شوہر ہر قسم کے حقوق ادا کر رہا ہے اور اس کے باوجود عورت خلع لیتی ہے، تو شریعت نے ایسی عورت کو ملعون قرار دے دیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسی عورت یہ اللہ کی نظر میں، شریعت کی نظر میں بری عورت ہوتی ہے جو بلا کسی وجہ سے شوہر سے خلع کا مطالبہ کرتی ہے. فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب وہ ایسا کر لے، وقع بالخلع تطلیقۃ بائنہ، تو خلع کے ذریعے سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. وَلَزِمَهَا الْمَالِ، اور عورت کے اوپر مال لازم ہو جائے گا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ خلع یہ مالی عقد ہے، اور کوئی بھی مالی عقد دو طرفہ رضامندی ہی کے ساتھ متحقق ہوتا ہے، دو طرفہ رضامندی کے بغیر مالی عقد متحقق نہیں ہوتا. اس لیے خلع کے اندر میاں بیوی دونوں کی رضامندی لازمی ہے. لقوله الخلع تطلیقۃ بائنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ خلع طلاق بائن ہے، خلع طلاق بائن ہے. وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ حَتَّى صَارَ مِنَ الْكِنَايَاتِ، ایک وجہ تو یہ کہ اس سے طلاق بائن پڑے گی. وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ خلع طلاق بائن ہے، لہذا جب خلع ہوگا تو میاں بیوی کے درمیان جدائی آئے گی، اور یہ جدائی طلاق بائن کی صورت میں ہوگی. وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ حَتَّى صَارَ مِنَ الْكِنَايَاتِ، دوسری بات یہ کہ لفظ خلع یہ طلاق کے کنایہ الفاظ میں سے ہیں. جب یہ طلاق کے کنایہ الفاظ میں سے ہیں تو پہلے گزر چکا ہے کہ کنایہ الفاظ میں سے 3 الفاظ کے علاوہ باقی جتنے بھی الفاظ ہیں ان سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے جب طلاق کی نیت کے ساتھ اس کو ادا کر دیا جائے تو. والواقع بالکنایات بائن، اور کنایات کے ذریعے سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ بائن ہوتی ہے. الا ان ذکر المال اغنى عن النیت ہونا، یہ ایک سوال کا جواب سمجھ لیجئے. سوال یہ ہے کہ کنایہ الفاظ کے ذریعے سے طلاق اس صورت میں واقع ہوتی ہے جب طلاق کی نیت سے ان الفاظ کو بولا جائے. اب یہاں
نیت کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہاں نیت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ خلع میں نیت کی ضرورت نہیں ہے، بغیر نیت کے بھی یہاں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ وجہ الا ان ذکر المال، کہ مال کا تذکرہ کرنا، اغنا عن النیت ہونا، یہاں اس نیت سے اس کو مستغنی کر دیتا ہے، یہ نیت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب وہ مال کے بدلے میں طلاق دے رہا ہے، مال لے رہا ہے، تو طلاق ہی دیتا ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ وَلِأَنَّهَا لَا تُسَلِّمُ الْمَالَ إِلَّا لِتَسْلَمَ لَهَا نَفْسُهَا وَذَلِكَ بِالْبَيْنُونَةِ۔ دوسری وجہ یہ ہے، تیسری وجہ کہ عورت مال شوہر کے سپرد نہیں کرتی مگر اس لیے کہ وہ اپنے نفس کو سلامتی کے ساتھ وصول کر لیں، حاصل کر لیں، اس کو اپنے نفس کی سلامتی مل جائے۔ وذالک بالبینونہ، اور یہ طلاق بائن کی ضرورت میں ہو سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس سے طلاق بائن واقع نہ ہو تو پھر شوہر مال دے کیا کرے گا، مال لے کر طلاق دے دے گا یا خلع کر دے گا، پھر رجوع کر لے گا، تو عورت سے مال بھی چلا گیا اور طلاق بھی، جدائی بھی نہیں ملی۔ تو جب مال اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کو ایسی جدائی ملنی چاہیے کہ جس میں شوہر کو پھر واپسی کا اختیار عورت کی رضامندی کے بغیر نہ ہو، ٹھیک ہے، اور عورت کی رضامندی ہوگی تو تجدیدی نکاح کرنا پڑے گا۔ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ، اب ظاہر ہے کہ خلع میاں بیوی کے درمیان جو جدائی ہوتی ہے، اکثر و بیشتر لڑائیوں، اختلافات، جیسے کہ وَإِذَا تَشَاقَّ الزَّوْجَانِ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا۔ اب یہ لڑائی، اختلافات، حق تلفی، نشوز، نافرمانی کبھی عورت کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نشوز کا لفظ عورت کی نافرمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اہل لغت کہتے ہیں کہ بھئی دونوں کی نافرمانی کے اوپر لفظ نشوز کا اطلاق ہو سکتا ہے، یہ نافرمانی، حق تلفی اور حق کی ادائیگی میں کمی کوتاہی مرد کی طرف سے پائے جائے یا عورت کی طرف سے پائے جائے، دونوں کو نشوز کہا جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ، اب اگر یہ نافرمانی شوہر کی طرف سے ہو، يُكْرَهُ لَهُ أَن يَأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا، تو پھر اس کے لیے یہ بات مکروہ ہے کہ عورت سے اس طلاق کے بدلے میں یا خلع کے بدلے میں اسے مال لے لے۔ ایک تو خود اس کی اپنی کوتاہیاں ہیں، خود اپنی کمی ہے، حق تلفی کر رہا ہے، اور دوسرے جو ہے نا طلاق کے بدلے میں مال بھی وصول کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ اس طرح ہیں، شادیاں کی، جا کے دوسرے ملک میں بیٹھ گئے، بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کر رہے ہیں، وجہ یہ کہ بہت بڑی مقدار میں مہر ادا کی ہے، اب عورت سے وصولی چاہتے ہیں، عورت سے وصولی چاہتے ہیں، عورت کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کس طریقے سے یہ خلع لینے پر مجبور ہو جائے، تاکہ جو کچھ اس کو دے دیا ہے وہ بھی واپس لے لے، اور اس درمیان میں جو بھی استمتاع عورت سے کیا ہے وہ فری میں ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا کہ اِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ، اگر نشوز عورت کی طرف سے ہو، يُكْرَهُ لَهُ أَن يَأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا، تو پھر اس کے لیے مکروہ ہے کہ عورت سے کوئی عوض لے لے، طلاق کے بدلے میں مال لے لے۔ لِقَوْلِهِ تَعَالَى، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ الزَّوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ، اور کیا ہے آگے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم ایک بیوی کے بدلے میں دوسری بیوی کو تبدیل کرنا چاہتے ہو، حال یہ ہو کہ تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیر سارا مال دے دیا ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس مال میں سے کچھ بھی نہ دو۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بعض لوگ دوسری عورتوں کو دیکھ لیتے ہیں، پھر دوسری شادی کا ارادہ کر لیتے ہیں، پہلی بیوی سے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہی کہ اس کو طلاق بھی نہیں دیتے، تاکہ جو کچھ اس پہلی بیوی کو دیا ہے وہ اس سے وصول کر کے دوسری شادی میں اس کو خرچ کیا جائے اور دوسری عورت کے لیے مہر وغیرہ بنا لیا جائے۔ تو یہ بتلا دیا کہ دیکھیے یہاں نافرمانی خود شوہر کی طرف سے پائی جا رہی ہے کہ اس کے دل کے اندر دوسری تیسری شادی کا داعیہ پیدا ہو گیا ہے، لیکن جو ہدف بنا رہا ہے وہ عورت کو بنا رہا ہے۔ تو بتلایا کہ اس صورت میں فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ
شیئا، جو مال تم نے دے دیا ہے ان میں سے کچھ بھی اس سے نہ لو۔ وَلِأَنَّهُ أَوْحَشَهَا بِالْإِسْتِبْدَالِ، دوسری بات یہ ہے کہ شوہر نے عورت کو استبدال کے ذریعے سے وحشت کے اندر ڈالا، نامانوسیت کے اندر ڈالا۔ فلا یزید فی وحشتها باخذ المال، اب مال لے کر اس کی وحشت کے اندر اضافہ نہ کرے۔ ایک تو اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے، مجبور کر کے اس کو طلاق خلق کرنے پر آمادہ کر دیا، اب ساتھ ساتھ اسے مال بھی لے رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ گویا کہ ڈبل ٹینشن ہے، ڈبل تکلیف ہے، دوہری تکلیف دینا ہے، اس لیے اس سے منع کر دیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْهَا، اگر نشوز و نافرمانی عورت کی طرف سے پائے جائے، وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، یا میکے میں جا کر بیٹھ گئی ہے، شوہر کے گھر نہیں آتی، یا بچے نہیں پالتی وغیرہ وغیرہ، یا برائیوں کے اندر مبتلا ہے اور شوہر کی بات نہیں مانتی، کَرِهْنَا لَهُ أَن يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، تو ایسی صورت میں ہم یہ مکروہ سمجھتے ہیں کہ شوہر نے جو کچھ بطور مہر کے دیا ہے اس سے زیادہ شوہر اس سے وصول کر لیں خلع کے بدلے میں، یہ مکروہ ہے، ہمارے نزدیک یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ بھائی بتلا دیے شروع میں کہ خلع وہ ازالے ملک ہے مال کے بدلے میں لفظ خلع کے ساتھ، لفظ خلع کے ساتھ۔ اب مال کا تعین نہیں ہے کہ جو مہر شوہر نے دیا ہے وہی واپس لے لے، یا اس سے زیادہ لے لے، یا اس سے کم کر کے لے لے، یا دوسری جنس کی چیز لے لے، یا اسی جنس کی چیز لے لے، یہ کوئی تعین نہیں ہے۔ کم لے لے زیادہ لے لے، اس کا بھی کوئی تعین نہیں ہے، لیکن مناسب یہ ہے کہ بھئی جو دیا ہے وہی لے لیا جائے، اس سے اضافی نہ لیا جائے۔ بعض عورتیں ایسے ہوتی ہے کہ کچھ دن پہلے ایک آدمی آیا، اس نے کہا میری بیوی ایسی ہے ویسی ہے، بہت ساری باتیں بتا دی، کہتے اب میں اس سے خلع، وہ خود مطالبہ کر رہی ہے تو میں اس کو خلع دینا چاہتا ہوں، لیکن کیا میں اضافی مال بھی وصول کر سکتا ہوں اس سے؟ تو میں نے کہا کیا کرتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ بہت برائیاں ہیں اس کے اندر، ہمارے گھر کو بدنام کیا، دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات گھر پر لے کر آتی ہے، تو اب اس عورت کو خلع ہی دے دیا جائے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ اسے اضافی سے اضافی زیادہ سے زیادہ چیزیں وصول کر لوں، تاکہ جو ایک تو اس کو عبرت ہو جائے، اور دوسرے کہ میرا جو نام بدنام کیا ہے اس کا کچھ نہ کچھ سزا اس کو مالی صورت میں مل جائے۔ ایسے دنیا میں ایسے عورتیں بھی ہیں۔ بہرحال احناف کا یہ مسلک ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، نشوز اگرچہ عورت کی طرف سے پایا جاتا ہے اور نافرمانی عورت کی طرف سے پایا جاتا ہے، اور پھر نفس ہی زیادہ لینا جائز بھی ہے، لیکن کراہیت سے خالی نہیں ہے۔ وفی روایت جامع الصغیر، جامع الصغیر کی روایت کے اندر ہے تاب الفضل ایضا، زیادہ لینا بھی جائز ہے، لاطلاق ما تلو نبأ، اس لیے کہ وہ مطلق ہے جو ہم نے شروع میں ذکر کر دیا، وہ شروع میں جو ہم نے تلاوت فی مفتدت به، فی مفتدت به، جو فدیہ ادا کر لیں جان چھڑانے کے لیے، اب وہاں پر کم اور زیادہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ ذکر نہیں ہے کہ پہلے مال پر کر لے دوسرے مال پر کر لے، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا گویا کہ وہ لے سکتی ہے، گویا کہ شوہر زیادہ بھی لے سکتا ہے۔ ووجہ الاخری، دوسری روایت کی وجہ قول علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے فی امرأۃ ثابت بن قیس بن شماس، ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی جمیلہ اس کا نام تھا، یہ ثابت بن قیس بن شماس نے اس کے ساتھ شادی کی تھی ایک باغ کے بدلے میں، اب یہ خلع لینا چاہتی تھی، اور نافرمانی و نشوز بھی عورت ہی کی طرف سے تھا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ آپ نے جو بطور مہر کے باغ لے لیا ہے اس کو واپس کر دو گی؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں وہ بھی واپس کر دوں گی، اور اگر یہ اضافی چاہتا ہے تو میں اضافی مال بھی دے دوں گی، لیکن بس جدائی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ جدائی ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باغ لے لیا تھا تم نے وہ واپس کر دو، اما زیادہ فلا، جو زیادتی ہے وہ نہیں۔ وقت کا نشوز منہا، جبکہ نشوز عورت ہی کی طرف سے تھا، تو پتہ چلا کہ اضافی لینا یہ کراہیت سے خالی نہیں ہے۔ ولو اخذ زیادہ تجاز فی القضاء، اگر زیادہ لے لیا
تو قضاءً جائز ہے، قضاءً جائز ہے۔ قضاءً جائز ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر سے واپس نہیں لیا جا سکتا، بس اس نے لے لیا، وہ اس کا مالک بن گیا، اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اس کے لیے جو ہے کراہیت سے یہ بات خالی نہیں تھی، لیکن جب اس نے لے لیا تو وہ مالک بن گیا، اب کس طریقے سے اسے واپس مطالبہ کر کے نہیں لیا جا سکتا، یہی اس کا مطلب ہے۔ وَكَذَلِكَ إِذَا أَخَذَ، اس طرح مال لے لے، وَالنُّشُوزُ مِنْهُ، جبکہ نشوز شوہری کی طرف سے ہو، اوپر ذکر ہوا وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا، اوپر مسئلہ ذکر ہوا کہ نافرمانی حق تلفی شوہر کی طرف سے ہو، عورت کو خلا پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے مجبور کر کے تاکہ وہ خلا لے لے اور میں اسے پیسے لے لوں، تو اوپر ذکر ہوا کہ اس طرح کرنا مکروہ ہے، اس طرح کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لیکن اگر شوہر نے مال لے لیا تو اس کا ہو جائے گا قضاءً، درست ہوگا، قضاءً کیا ہوگا؟ درست ہوگا، شوہر سے وہ مال واپس نہیں لیا جائے گا۔ لأن مقتضى ما تلوناه شیئان، اس لیے کہ جو ہم نے تلاوت کی آیت فی مفتدت به، اس کے دو تقاضے، ایک الجواز حکماً والاباحہ، ایک تو مال لینا جائز، مال لینے کا جواز، مال لینے کا جواز ہے، کم ہو یا زیادہ ہو، مطلق جواز، والاباحہ، اور دوسرا اس مال کا مباح ہونا ہے، اس مال کا مباح ہونا ہے۔ وقد ترک العمل بحق الاباحۃ لمعارض، یہاں اباحت کے حق میں معارض کی وجہ سے عمل کو ترک کر دیا گیا ہے۔ بھائی مباح اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر کوئی کراہیت وغیرہ نہ ہو، لیکن یہاں ہم نے کیا کہا کہ یہ مکروہ ہے، لے لیا تو مالک تو بن جائے گا لیکن لینا اس کے لیے مکروہ ہے، گویا کہ اباحت باقی نہیں رہی نا، اباحت باقی نہیں رہی، تو کہتے اباحت اس لیے باقی نہیں رہی کہ اس کے خلاف معارض روایت موجود ہے۔ یہ ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی کے معاملے میں کیا وسلم کیا فرمایا تھا؟ اما زیادہ فلا، جو زیادہ ہے وہ نہ لیا جائے، تو گویا کہ اس دوسرے مقتضا کے مقابل میں معارض موجود ہے، اس معارض کی موجود ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اباحت باقی نہیں رہی، زیادہ لینا یہ مباح نہیں رہا بلکہ اس کے اندر کراہیت آ گئی۔ فبقی معمولاً فی الباقی، لہذا باقی کے اندر وہ معمول رہا، یعنی اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، یعنی نفس جواز ہے، نفس جواز ہے۔ اب اس پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی دیکھیں یہ تو حدیث ہے اور خبر واحد ہے، حدیث ہے اور کیا ہے؟ خبر واحد ہے، یہ قرآن پاک کا معارض کیسے بن سکتا ہے؟ قرآن پاک تو مطلق کہتا ہے کہ لا جناح علیہما فی مفتدت به، زیادہ اور کمی کا کوئی ذکر نہیں ہے، جواز بتلاتا ہے، اور اباحت اس سے ثابت ہوتی ہے جب کہ تم زیادتی کے اندر کراہیت کو ثابت کرتے ہو حدیث کی وجہ سے، تو یہ حدیث خبر واحد ہے، یہ قرآن پاک کا معارض نہیں بن سکتا۔ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیں خبر واحد قرآن پاک کا معارض اس وقت نہیں بن سکتی جب خود قرآن اس کا معارض نہ ہو یا کوئی دوسرے دلیل قطعی اس کا معارض نہ ہو، مثال کے طور پر کوئی خبر متواتر، خبر مشہور یا اجماع معارض نہ ہو، تو ایسی صورت میں خبر واحد بھی معارض نہیں بن سکتی۔ لیکن جب کسی آیت کا معارضہ جب ایک مرتبہ ایک آیت کے ذریعے سے ہو جائے یا کسی دوسری دلیل قطعی کے ذریعے سے ہو جائے تو اب اس آیت کا معارضہ خبر واحد بھی کر سکتی ہے، اب اس آیت کا معارضہ خبر واحد بھی کر سکتی ہے۔ یہاں اس آیت کا معارضہ ایک اور آیت نے کیا، وہ کون سی؟ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، وہاں پر بتلا دیا کہ بھائی کچھ لینا نہیں ہے، تو فی مفترض بھی کے اندر کیا آ گیا؟ جواز۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهَا کے اندر کیا آ گیا؟ ممانعات آ گئی، ممانعات آ گئی، لہذا اس آیت کا معارضہ اس دوسری آیت نے کر دیا ہے، لہذا یہاں پر جب معارضہ ایک آیت نے دوسرے کے ساتھ کر دیا ہے تب خبر واحد بھی اس آیت کا معارضہ کر سکتی ہے، خبر واحد کا معارضہ بھی کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ، اچھا ایک بات سمجھے، میں نے بتلا دیا کہ خلا کے اندر یہ چونکہ عقد مالی ہے اس میں دو طرفہ رضامندی لازمی ہے۔
آج کل عدالتوں سے یک طرفہ خلع کی ڈگریاں جاری کر دی جاتی ہیں، اور ہمارے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں، بہت ساری عورتوں نے دوسری جگہ شادیاں بھی کی، بچے بھی پیدا ہو گئے، اور پوچھو بھائی شادی کیسے کر دی، تو کہتے ہیں فلاں کی بیوی تھی، اسے خلع لے لیا، میرے پاس آ گئے، میں نے اس کے ساتھ شادی کر دی۔ اب کیسے خلع لے لیا، کہانی پوچھ لو، تفصیل پوچھ لو تو بتاتے ہیں کہ بھائی وہ حقوق ادا نہیں کر رہا تھا، یا یہ تھا وہ تھا، عورت گئی عدالت میں اور وہاں خلع کا مقدمہ دائر کر دیا، اور عدالت نے پیشی نہ ہونے کی وجہ سے، شوہر کی بار بار پیشی نہ کرنے کی وجہ سے عدالت نے ایک طرفہ فیصلہ سنا کر خلع کی ڈگری جاری کر دی، ٹھیک ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ عورت قانوناً تو آزاد ہوتی ہے لیکن شرعاً آزاد نہیں ہوتی۔ خلع کے لیے شوہر کی رضامندی لازمی ہے، شوہر خود عدالت کے اندر حاضر ہو یا وکیل کے ذریعے سے حاضری دیں، یا جو ہے خلع کی ڈگری جاری کیے جانے کے بعد شوہر کو ایسا عمل کر دے جس سے رضامندی کا پتہ چلتا ہو۔ مثال کے طور پر عورت مہر واپس کرنے لگی، شوہر نے لے لیا، دوسرا مال واپس کرنے لگی، دینے لگی، شوہر نے لے لیا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا ہے، راضی ہو گیا ہے، ورنہ جو ہے وہ اس طرح نہ کرتا ہوتا، ٹھیک ہے۔ وَإِن طَلَّقَ عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ، اگر شوہر نے عورت کو طلاق بالمال دے دی، یعنی شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں تجھے 1000 درہم کے عوض طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور عورت نے قبول کیا کہ ہاں ٹھیک ہے طلاق واقع ہو جائے گی، وَلَزِمَهَا الْمَالِ، اور مال لازم ہو جائے گا عورت کے اوپر، لِأَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَبِدُّ بِالطَّلَاقِ تَنْجِيزًا أَوْ تَعْلِيقًا، اس لیے کہ شوہر مستقل ہے طلاق کے معاملے میں، تنجیزاً طلاق بھی دے سکتا ہے، بغیر کسی قید و شرط کے طلاق بھی دے سکتا ہے، اور تعلیق معلق کر کے بھی طلاق دے سکتا ہے کسی بھی شرط کے ساتھ۔ وَقَدْ عَلَّقَهُ بِقَبُولِهَا، اب یہاں شوہر نے طلاق کو معلق کر دیا ہے عورت کی قبولیت کے ساتھ، اگر وہ قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ وَالْمَرْأَةُ تَمْلِكُ التزام المال، جب کہ عورت اپنے اوپر مال لازم کرنے کی مالک ہے، یعنی اپنے اوپر مال لازم کر سکتی ہے، لِوِلَایَتِهَا عَلَى نَفْسِهَا، اس لیے کہ عورت کو اپنے نفس کے اوپر ولایت حاصل ہے۔ وَمِلْكُ النِّكَاحِ مِمَّا يَجُوزُ الْاحْتِيَازُ عَنْهُ وَإِن لَّمْ يَكُنْ مَالًا كَالْقِصَاصِ، اور ملک نکاح کا عوض لینا درست اور جائز ہے، وَإِن لَّمْ يَكُنْ مَالًا، اگرچہ ملک نکاح کوئی مال تو نہیں ہے لیکن اس کے بدلے میں مال لیا جا سکتا ہے، کالقصاص، جیسے کہ قصاص کوئی مال تو نہیں ہے لیکن اس کے بدلے میں مال لیا جا سکتا ہے۔ صلح کر دی، ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا، اب مقتول کے ورثاء نے قاتل کے ساتھ صلح کر کے مال لے لیا، تو اس کے لیے مال لینا کیا ہے، درست ہے، حالانکہ بھائی یہ قصاص جو ہے کوئی مالی معاملہ نہیں ہے۔ وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، مال لے کر شوہر جو طلاق دیتا ہے، ایسی صورت میں وہ صریح الفاظ استعمال کرتا ہے، تب بھی طلاق بائن ہوگی، تب بھی طلاق کیا ہوگی، بائن ہوگی، لما بینا، جیسے کہ ہم نے وہاں پر ذکر کر دیا کہ اگر یہاں طلاق بائن نہ ہو تو عورت کے ہاتھوں سے تو مال بھی چلا جائے گا اور شوہر دوبارہ رجوع کر کے پھر اس کو اپنی بیوی بنا لے گا، سمجھ گئے۔ وَلِأَنَّهُ مُعَاوَضَةُ الْمَالِ بِالنَّفْسِ، دوسری بات یہ ہے کہ یہ نفس کے ساتھ مال کا معاوضہ ہے، یعنی نفس کے بدلے میں مال دیا جا رہا ہے۔ وَقَدْ مَلَكَ الزَّوْجُ أَحَدَ الْبَدَلَيْنِ، جہاں شوہر دو بدلوں میں سے ایک کا مالک بن چکا ہے، مال لے کر وہ مال کا مالک بن گیا ہے، فَتَمْلِكُ هِيَ الْآخَرُ، لہذا دوسری چیز کی مالک عورت بنے گی، وہی النفس، اور وہ کیا ہے، عورت کا خود اپنا نفس ہے، تحقیقاً للمساوات، تاکہ میاں بیوی کے درمیان مساوات ثابت ہو سکے۔ شوہر جب مال کا مالک بن گیا، اب ہر قسم کا تصرف اس کو حق، اس تصرف کا حق اس کو حاصل ہو گیا، تو عورت کو اپنے نفس کے اندر بھی اب ہر قسم کی ملکیت ثابت ہو جانا چاہیے، ہر قسم کے تصرف کا حق عورت کو حاصل ہو جانا چاہیے، تاکہ دو طرفہ مساوات اور برابری ثابت ہو۔ قال وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ، اگر خلع کے اندر عوض باطل ہو جائے، مثال کے طور پر خود ذکر کر رہے ہیں، مثل ان يخالع المسلم على خمر او خنزیر او میتہ، مثال کے طور پر کوئی مسلمان آدمی شراب پر، خنزیر پر یا کسی مردار چیز کے اوپر خلع کر لے، عورت سے کہے کہ آپ مجھے 3 مٹکے شراب دے دے تو میں تمہیں خلع دیتا ہوں، سمجھ گئے،
یا فلاں خنزیر دے دے یا فلاں مردار چیز دے دے تو خلع دیتا ہوں. یا عورت شوہر سے کہہ دے کہ میں تمہیں اتنی شراب دیتی ہوں یا فلاں خنزیر دیتی ہوں یا یہ مردار چیز دیتی ہوں، اس کے بدلے میں تم مجھے خلع کر دو. ٹھیک ہے. فلا شیء للزوج، ایسی صورت میں شوہر کو کچھ بھی نہیں ملے گا. والفرقۃ بائنۃ، اور طلاق واقع ہوگی اور طلاق بائن ہوگی. طلاق واقع ہوگی اور طلاق بائن ہوگی. وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ بِالطَّلَاقِ، اگر طلاق کے اندر عوض باطل ہو جائے، شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، خلا کا لفظ نہیں بولا، طلاق کا لفظ بولا، کہا کہ بدلے میں آپ مجھے اتنی شراب دو گی یا آپ مجھے خنزیر دو گی یا مجھے فلاں مردار چیز دو گی. سمجھ گئے؟ تو یہاں پر بھی عوض باطل ہے، یہاں پر بھی عوض باطل ہے. یہاں پر طلاق پڑے گی لیکن وہ طلاق کان رجعین، وہ طلاق رجعی ہوگی. کیوں؟ آگے وجہ ذکر کریں. فوقوع طلاق بالوجہین، دونوں صورتوں میں طلاق پڑے گی. للتعلیق بالقبول، اس لیے کہ طلاق کو معلق بالقبول کیا گیا ہے، یعنی عورت کی قبولیت کے ساتھ طلاق معلق ہے، لہذا عورت نے جب قبول کر لیا طلاق ہو گئی، کیونکہ شرط پائے گی. وافتراقهما فی الحکم، البتہ حکم میں دونوں کے درمیان جدائی ہے. کیسے؟ کہ لفظ خلع کے ساتھ جو طلاق دی ہے اس میں فرقت بائن ہوگی اور دوسرے میں طلاق بائن نہیں ہوگی بلکہ طلاق رجعی ہوگی. وجہ لأنه لما بطل العوض كان العامل في الاول لفظ الخلع، اس لیے کہ جب پہلی صورت میں خلع کی صورت میں عوض باطل ہو گیا تو اب طلاق اور جدائی کے اندر کردار ادا کرنے والا لفظ ہوگا. کیا ہوگا؟ لفظ ہوگا، لفظ خلع ہوگا، یعنی وہی فرقت اور جدائی کا ذریعہ بنے گا. اب جب وہی جدائی اور فرقت کا ذریعہ بنے گا، فیصلہ لفظ کو دیکھ کر کریں گے تو وہ کنایتن، جبکہ لفظ خلع کیا ہے؟ کنایہ ہے. اور پہلے گزر چکا کہ کنایہ الفاظ کے ذریعے سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ طلاق بائن واقع ہوتی ہے، لہذا خلع کی صورت میں طلاق بائن واقع ہوگی. وفی الثانی الصریح، دوسری صورت میں وہ صریح لفظ اس نے استعمال کیا، صریح لفظ کے ذریعے سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق رجعی ہوتی ہے، لہذا وہ یعقب الرجع، اس صورت میں وہ اپنے ماں بعد رجوع کو ثابت کرے گا. وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِلزَّوْجِ شَيْءٌ عَلَيْهَا، شوہر کے لیے عورت کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهَا مَا سَمَّتْ مَالًا مُتَقَوِّمًا حَتَّى تَصِيرَ غَارَةً لَهُ، جہاں عورت نے کوئی مالی متقوم کا ذکر نہیں کیا کہ جس کی بنا پر عورت کو دھوکہ باز قرار دے دیا جائے. ایسا کہا جائے کہ عورت نے شوہر کو دھوکہ دے دیا. کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ میں شراب دوں گی. سمجھ گئے؟ وَلِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَىٰ إِيجَابِ الْمُسَمَّى لِلْإِسْلَامِ، دوسری وجہ یہ ہے کہ جو کچھ عورت نے ذکر کر دیا ہے خلع کے بدلے میں وہ لازم نہیں کیا جا سکتا للاسلام، اسلام کی وجہ سے کہ شریعت شراب کو مالی نہیں سمجھتی اور اس طرح کے خنزیر کو مالی نہیں سمجھتی، لہذا شریعت کی وجہ سے جو کچھ عورت نے ذکر کیا ہے اس کو لازم نہیں کر سکتے. ولا الا ایجاب غیرہ، اور غیر چیز کو بھی لازم نہیں کر سکتے. لعدم الالتزام، اس لیے کہ عورت نے اس کا التزام ہی نہیں کیا. آپ یہ کہیں کہ شراب کے بدلے میں کچھ اور عورت کے اوپر ڈال دیا جائے تو عورت نے دوسری چیز کو اپنے اوپر لازم کیا ہی نہیں ہے، لہذا اب عورت سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا. بخلاف ما اذا خال على خل بعینہ، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ متعین سرکے کے بدلے میں خلا کر لیں. مثال کے طور پر یہ کہے کہ اس مٹکے کے اندر جو سرکہ ہے اس کے بدلے میں مجھے خلا کر دو، مجھے طلاق دے دو، خلا کا لفظ استعمال کر کے. تو شوہر نے کہا کہ چلو اس مٹکے کے اندر جو سرکہ ہے اس کے بدلے میں تجھے خلا دے دیتا ہوں. اب کیا ہو گیا؟ جب اس کو چیک کیا فظہر انہ خمر، پتہ چلا کہ وہ شراب ہے. لأنها سمت مالا، ایسی صورت میں عورت کے اوپر اس جیسے جو سرکہ ہے اس کی قیمت لازم ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ عورت نے مال کا ذکر کیا. فصار مغرورا، تو گویا کہ شوہر کو دھوکہ پڑ گیا. شوہر نے تو اس کو سرکہ سمجھ کر اس کو خلا دے دیا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ سرکہ نہیں ہے تو شوہر کے ساتھ دھوکہ ہوا. تو جب دھوکہ ہوا تو عورت سے اس کی قیمت وصول کر لی جائے گی. اور بخلاف ما اذا کاتب، بخلاف اس صورت کے کہ جب مکاتبت کر لیں. او اعتق علی خمر حيث تجب قیمت العبد، یا جو ہے شراب کے بدلے میں غلام کو آزاد کر دیں، ایسی صورت میں غلام کی قیمت لازم ہو جاتی ہے. غلام کی کیا ہو جاتی ہے؟ قیمت لازم ہو جاتی ہے کہ اب غلام جو ہے اپنی قیمت ادا کر لے. لأن ملک المولا فيه متقوم، اس لیے کہ مولا کی جو ملکیت ہے
یہ غلام کے اندر متقوم ہے. وما رضی بزوالہ مجانا، جبکہ فری میں اس کی آزادی پر وہ راضی نہیں ہے. اما ملک البضع فی حالت الخروج غیر متقوم، ملک بضع حالت خروج کے اندر وہ متقوم نہیں ہے. کئی مرتبہ یہ بات پہلے گزر چکی کہ جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ملک بضع متقوم ہوتا ہے، لیکن خروج کے وقت یہ متقوم نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں ہوتی. علامہ نذکر وبخلاف النکاح، نکاح کی بھی برخلاف، لأن البضع فی حالت الدخول متقوم، اس لیے کہ ملک بضع حالت دخول کے اندر متقوم ہے. والفقہ انہ شریف، کہتے ہیں اس کے اندر فقاہت اور گہری بات یہ ہے کہ یہ جو ملک بضع شریف چیز ہے. فلم یشرع تملکہ الا بعوض، لہذا کوئی شخص اس کا مالک نہیں بن سکتا مگر ملک کے بدلے میں، اظہارا لشرفی، اس کی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے. اما الاسقاط فنفسہ شرف، ہاں اس ملکیت کا ہاتھ سے نکل جانا یہ نفس شرافت ہے، لہذا اس کے بدلے میں فلا حاجت الی ایجاب المالک، لہذا اس کے بدلے میں مال کو لازم نہیں کیا جا سکتا. چلیے تک